اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ سورۃ الواقعہ تک ہمارے تفسیری اسباق مکمل ہو چکے ہیں۔ آج کے لیکچر میں سورۃ الحدید کا ابتدائی تعارف ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں اس کے مقام نزول کی۔ تو سورۃ الحدید کے مقام نزول کے بارے میں علماء کی ایک مائنر سی رائے ہمارے سامنے آتی ہے، وہ یہ کہ یہ سورہ مکی سورہ ہے، لیکن میجورٹی علماء کی رائے یہ ہے کہ یہ سورہ مدنی ہے۔ رائے کا اختلاف اس وجہ سے ہے کہ جو مکی کہتے ہیں کہ سورت کا آغاز جو ہے وہ توحید، عقائد، عبادات سے ہے، اور یہ خصوصیت جو ہے وہ مکی سورہ کی ہے۔ لیکن جو مدنی سورہ اس کو کہتے ہیں علماء جن کی یہ رائے ہے، وہ اس سورہ کے دیگر مضامین پر بحث کرتے ہوئے یہ اپنی رائے پیش کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اس سورہ کا جو نزول ہے وہ مدینہ میں ہوا، ہجرت کے بعد ہوا، اور تقریباً یہ 5-6 ہجری کا ڈیوریشن ہے کہ جس میں یہ سورہ نازل ہوئی۔ اس حوالے سے ہمارے سامنے علامہ عسقلانی کے علاوہ دیگر علماء، علامہ طبری ہیں، ان سمیت جو پائے درجے کے لیول کے علماء ہیں، ان کی رائے یہی ہمارے سامنے آتی ہے۔ انہوں نے، علامہ عسقلانی نے اپنی کتاب فتح الباری میں یہ مینشن کیا ہے کہ یہ سورہ مدینہ منورہ میں ہجرت کے بعد نازل ہوئی، اور اس کا جو نزول ہے وہ غزوہ خندق کے فوری بعد ہوا، اور غزوہ خندق، غزوہ احزاب سیم، یہ دونوں 5 ہجری میں، یعنی ایک ہی غزوے کے 2 نام ہیں، تو یہ 5 ہجری میں ہوا تھا، تو اس کے فوراً بعد ہوا، ٹھیک ہے۔ لیکن علماء کی یہ ایک بات آپ ذہن میں رکھیے کہ مکی اور مدنی ہونے کے حوالے سے جو میجورٹی ہے وہ اس کو مدنی کہتی ہے، لیکن مدنی ہونے میں جو ڈیوریشن ہے جب اس سورہ کا نزول ہوا، وہ وقت کون سا تھا، وہ دور کون سا تھا، اس میں بھی علماء کی رائے مختلف ہے۔ بعض کہتے ہیں غزوہ احد کے بعد، غزوہ خندق کے بعد، بعض غزوہ خندق کے بعد جب صلح حدیبیہ کا معرکہ ہوا تھا 6 ہجری میں، بعض یہ وہ والا دور جو ہے وہ مینشن کرتے ہیں۔ بہرحال اس میں ایئرز کا اختلاف ضرور ہے، لیکن مدنی ہونے میں اس کا علماء کے ہاں اختلاف نہیں ہے۔ رکوع اور آیات کی بات کریں تو 4 رکوع ہیں، 29 آیات ہیں۔ اس سورہ کو حدید کیوں کہا جاتا ہے؟ عربی میں لوہے کو حدید کہتے ہیں، اور اس سورہ میں آیت میں مینشن ہے، آیت نمبر 25 میں وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، ہم نے لوہے کو نازل کیا، اور پھر لوہے کے فوائد ذکر کیے گئے، لوہے کو بنانے کی حکمتیں، انسان کس طرح سے لوہے سے فائدہ اٹھاتا ہے اور اٹھا سکتا ہے، اس کا ذکر ہے۔ اسی مناسبت سے اس سورہ کو سورۃ الحدید کا نام دیا گیا۔ اس سورہ کی فضیلت کے حوالے سے ایک بات غور طلب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے حوالے سے حضرت عرباد بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ سونے سے پہلے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے مسبحات یعنی تسبیح والی صورتوں کی تلاوت کرتے تھے، اور ارشاد فرماتے تھے ان صورتوں میں ایک آیت ایسی ہے جو 1000 آیتوں سے بہتر ہے۔ اب المسبحات سے مراد کون سی صورتیں ہیں؟ جن کی سٹارٹنگ جو ہے وہ تسبیح سے ہوتی ہے، اللہ کی حمد سے ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ صورتیں کون سی ہیں؟ سورۃ الاسراء، ٹھیک ہے، اور سورۃ الاسراء کو سورہ بنی اسرائیل بھی کہا جاتا ہے، سورۃ الحدید، سورۃ الحشر، سورۃ الصف، سورۃ الجمعہ اور سورۃ التغابن۔ اس کے علاوہ سورۃ الاعلیٰ، چونکہ اس کا آغاز بسبح اسم ربک الاعلیٰ سے ہوتا ہے، تو علماء اس کو بھی شامل کرتے ہیں المسبحات کے ہی گروہ میں۔ اور اس حوالے سے یہ بات بھی سامنے رکھی جائے کہ یہ سب صورتیں، اب علماء کی رائے کیا کہتی ہے کہ سوائے سورۃ التغابن کے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدنی دور کے نصف آخر میں، یعنی سن 5 ہجری کے بعد نازل ہوئیں۔ یہ وہ دور تھا جب مسلمانوں کی صفوں میں جوش جہاد، ذوق شہادت، جذبہ انفاق وغیرہ کے حوالے سے بحثیت مجموعی ایک طرح سے ضعف کا شکار تھے، کمزوری کا شکار تھے مسلمان، کے یہ آثار نمایاں ہو رہے تھے ان کے کہ وہ ان چیزوں میں سستی برت رہے ہیں۔ اس کا مطلب معاذلہ یہ ہرگز نہیں تھا کہ السابقون الاولون کے جذبے میں کوئی کمی آ گئی تھی، یعنی وہ لوگ جو کہ ابتدائی دور میں اسلام لے آئے تھے اور انہوں نے ابتدائی جنگوں میں شرکت کی، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں تھا، بلکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ اب مسلمانوں کی مجموعی تعداد میں اکثریت ان لوگوں کی تھی جو ہجرت کے بعد ایمان لائے تھے، اور وہ سب لوگ تربیت ہو یا آزمائش ہو، ان کے جو مختلف مراحل تھے جن سے السابقون الاولون گزر کے آئے تھے، ان مسلمانوں کی ابھی وہ پریکٹس نہیں ہوئی تھی،
ٹھیک ہے، کیونکہ یہ اب ایمان لائے تھے، یعنی ان بڑی جنگوں کے بعد غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ خندق، کہ غزوہ خندق وہ غزوہ کہ جس کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا کہ اب یہ مشرکین تمہارے شہر کا رخ نہیں کریں گے، اب یہ تم پر حملہ کرنے کی جسارت کھو چکے ہیں، اب ان کی آپس کی طاقت ٹوٹ چکی ہے، ان کو سبق مل چکا ہے اور یہ اب اسلام پر حملہ نہیں کرنے والے، یعنی اب اسلام ایسا جو ہے وہ مستحکم ہو چکا تھا۔ تو اب جو نئے لوگ اسلام میں شامل ہوئے تھے، ابتدائی دور کے یہ مسلمان تھے، تعداد تو زیادہ تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اب تک وہ اس طرح سے پریکٹسنگ مسلم بن کے سامنے نہیں آئے تھے جو ان سے پہلے کے مسلمان تھے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے رب العالمین نے اس سورہ کا نزول فرمایا، اور اس سورہ کے جو مضامین ہیں اس حوالے سے ہم اب آگے بحث کرتے ہیں کہ ان میں کس طرح سے مسلمانوں کی جو ہے وہ کہہ لیں کہ ٹریننگ کی گئی، ان کی تربیت کی گئی، اور ان لوگوں کو جو کہ نئے طریقے سے اسلام میں شامل ہو چکے تھے اس سورہ کے ذریعے کیا میسیجز دیے گئے، ان تمام چیزوں کا یہاں پر ذکر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب میں نے بھی آپ کو کہا تھا کہ یہ سورہ کا اب علماء کیا کہہ رہے ہیں، 5 ہجری کے بعد نزول ہوا، غزوہ خندق کے بعد۔ اب علماء کی رائے جو ہے وہ میں ان دونوں رائے کو نا ڈیفرنٹ نہیں مانتی، ٹھیک ہے، کیونکہ میری جو نظر ہے نا وہ اس دور پہ ہے، اس ماہ و سال پہ ہے کہ جب حالات تقریباً ایک جیسے جا رہے تھے، یعنی اگر ہم دیکھ لیں غزوہ احزاب کے بعد کا دور، پھر صلح حدیبیہ، تو یہ آپس میں اس طرح سے ادوار ٹچ کرتے ہیں کہ جو علماء کہتے ہیں نا کہ یہ جو سورہ اس کا نزول غزوہ احد اور صلح حدیبیہ کے درمیانی عرصہ میں ہوا۔ علماء کی یہ رائے ان علماء کی رائے سے ٹکرا نہیں رہی جو یہ کہتے ہیں کہ اس سورہ کا نزول غزوہ خندق کے بعد ہوا، ٹھیک ہے۔ کیوں؟ اگر ہم تاریخی کڑیوں کو جوڑیں تو غزوہ احد 2 ہجری، ٹھیک ہے، صلح حدیبیہ 6 ہجری، یہ دور بھی وہی، اور غزوہ خندق کے بعد اگر اس سورہ کا نزول ہوا علماء یہ کہتے ہیں تو وہ بھی وہی دور، یعنی 5 سے 6 ہجری کے درمیان، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پر یہ وہ دور تھا کہ مسلمانوں کو اچھے طریقے سے جو آزمائش کی گھڑیاں تھیں ان سے گزر رہے تھے، اور پے در پہ فتوحات کا چہرہ دیکھ رہے تھے، فتوحات کا منہ دیکھ رہے تھے، ٹھیک ہے، اور وہ فیس کر رہے تھے کہ کس طرح وہ پریشانیوں سے مکی زندگی میں گزر کے آئے، اور اب اسلام کو جو تقویت مل رہی ہے اللہ کے حکم سے وہ مسلمانوں کی ہی انتھک محنتوں اور کوششوں کا نتیجہ ہے۔ تو اس حوالے سے اس سورہ کو سب سے پہلے سٹارٹ مرکزی مضمون کیا ہے؟ عقیدہ اور ایمان، سب سے پہلے اس سے آغاز کیا گیا، پھر جہاد اور راہ خدا میں خرچ کرنے کے بارے میں، اور اس کے علاوہ دیگر شرعی امور اس سورہ میں بیان ہوتے ہیں، اور ان میں سے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی صفات، اس کے اسماء الحسنہ اور کائنات کی تخلیق میں اس کی عظمت اور قدرت کے آثار کے ظہور کا ذکر ہمیں ملتا ہے۔ اس کے علاوہ مسلمانوں کو دین اسلام کی سربلندی اور اس کے اعزاز کی خاطر اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ آگے چل کے سورہ میں دنیا اور آخرت کی حقیقت کو واضح کیا گیا اور بتا دیا گیا کہ دنیا فنا ہونے والا گھر اور کھیل تماشے کی طرح ہے، جبکہ آخرت ہمیشہ باقی رہنے والا گھر، سعادت اور بڑی راحت کی جگہ ہے، اور اس کے ساتھ دنیا کے دھوکے میں مبتلا ہونے سے ڈرایا گیا اور آخرت کی بہتری کے لیے عمل کرنے کی ترغیب دی گئی۔ اس کے علاوہ اس سورہ کے آخر میں سابقہ امتوں کے حالات سے نصیحت کرنے کا کہا گیا، اور اس سلسلے میں جناب نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات بیان کیے گئے، متقی لوگوں کے ثواب کو واضح کیا گیا، اور اپنے رسولوں پر ایمان لانے والوں کے لیے دگنا اجر جو اللہ کی طرف سے ان کو عطا کیا جائے گا اس کا ذکر ہوا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیا گیا کہ رسالت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک چناؤ اور اس کا فضل ہے، یعنی اللہ اپنے چنیدہ بندوں کو رسالت کے منصب سے سرفراز فرماتا ہے، اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے یہ رتبہ عطا کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبوت کا سلسلہ ختم فرما دیا، اور اب قیامت تک کسی کو نبوت نہیں ملے گی۔ اس سورہ میں ہمیں توبہ اور استغفار کی دائمیت کی ترغیب دی جاتی ہے، اور ہمیں یہ سورہ یاد دلاتی ہے کہ اللہ غفور الرحیم ہے، وہ اپنے بندوں کی توبہ کو ہمیشہ قبول فرماتا ہے، لہٰذا ہمیں رب العالمین کی بارگاہ میں توبہ کرتے رہنا چاہیے کنسسٹنسی کے ساتھ، اور یہ بار بار کا توبہ کیا جانا ہی ہمیں گناہوں سے دور لے جاتا ہے، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ پھر انسان کا گناہ میں اللہ کے فضل سے دل بھی نہیں لگتا، تو دین
سورۃ الحدید کے لاسٹ میں توبہ اور استغفار کا ذکر کیا گیا، اور اگر اس کو سورۃ الواقعہ کے ساتھ ریلیٹ کریں تو سورۃ الحدید کی اپنے سے پہلے سورۃ الواقعہ کے ساتھ ایک مناسبت یہ ہے کہ سورۃ الواقعہ کے آخر میں تسبیح کرنے کا حکم دیا گیا ہے، ٹھیک ہے، اور سورۃ الحدید کی ابتدا میں تسبیح بیان کر کے ہمیں طریقہ سکھا دیا گیا کہ آسمان اور زمین میں موجود چیزوں کی تسبیح کا ذکر کر کے ایک اور انداز سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ترغیب دی کہ زمین اور آسمان میں موجود اشیاء اللہ کا ذکر کرتی ہیں، تو پھر ہمیں بھی اللہ کے ذکر میں ہر وقت، ہر گھڑی، ہر لمحہ مشغول رہنا چاہیے۔ تو اس سمیت اس سورہ کے اندر حکمتوں کے بے انتہا خزانے ہیں، انشاءاللہ ان کو سمیٹنے کی کوشش کریں گے۔ یہاں تک ہمارا لیکچر اینڈ ہوتا ہے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔